وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن دوست احباب نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان دوستوں کے مال میں، جان میں، رزق میں، علم میں، عمل میں ہر طرح سے برکتیں عطا فرمائے. آج کافی دیر کے بعد سرور بھائی سے، آصف بھائی سے ملاقات ہوئی اور کلام تو ماشاءاللہ جس انداز میں انہوں نے سنایا، اگر تھوڑی سی آپ کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں سرکار ہیبت پوری کی بارگاہ میں یعقوب نے جیسے یعقوب کو رنگا تھا نا، تو میں رفیق نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی یاد بھی کراتا کیسے میں سرکار کے سامنے مجرا سناؤں. صوفیاء کی باتیں اپنی ہوتی ہیں، ان کی یاد ہی ہماری زندگی کا باعث ہے. آج بھی اگر ہم سانسیں لے رہے ہیں تو صوفیاء اولیاء کے قدموں کا صدقہ لے رہے ہیں، ورنہ سچ کہا بھائی آصف نے، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. جیسے یعقوب نے یعقوب کو رنگا ہے. میں کہا کرتا ہوں بغداد والے نے کسی پیر کے لیے، کسی گدی نشین کے لیے، کسی بڑے سے بڑے سجادہ نشین کے لیے برے صغیر میں کبھی اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا. بغداد والے نے طاہر علاء الدین کو اپنے طاہر کے لیے بھیجا. طاہر نے جب طاہر کو رنگا تو سمجھ آ گئی کہ طہارتوں والے گھر سے جو فیض لیتے ہیں وہی طاہر ہوتے ہیں. اس گھر کی خیرات پہ جو پلتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کا حال یہی ہوتا ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ میں کیسے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، جیب میں کیا ہے. ایوب بھائی انہیں نہیں پتا ہوتا، لیکن ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں. عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، محبت ہو تو ایسی ہو. آج جن دوستوں نے پروگرام کیا ہے، میرا سمجھیں کہ لوں لوں دعائیں دے رہا ہے. بہت عرصے بعد یہ سکون نصیب ہوا، ایسی پیاری محفل نصیب ہوئی. آپ کے اور ہمارے درمیان جتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید بڑھا دے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی گن گاتی رہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے
ایک آیہ مقدسہ کے جو چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے آپ نے بہت دفعہ سنے ہیں، چونکہ شان بیان کرنی ہے پنجتن پاک کی، انہی کا ذکر ہے، انہی کی محفل ہے، انہی کے نام ہے۔ خالق نے اپنے حبیب سے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ جہاں کہیں لفظ قل قرآن میں آتا ہے سمجھ لیجئے کہ یہاں خدا اور مصطفیٰ دونوں کی مرضی ایک ہوتی ہے، دونوں کی منشا ایک ہوتی ہے، دونوں کا ارادہ ایک ہوتا ہے، دونوں کی بات ایک ہوتی ہے۔ جہاں کل آ جائے، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے 63 سالہ جتنی تبلیغ دین کی ہے، 63 سال میں تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس ساری تبلیغ کے صلہ کے طور پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ کن کے ساتھ؟ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا، عزیزم یہ نقیب محفل بڑے پیارے انداز میں خوش اسلوبی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے شان بیان کر رہا تھا۔ اللہ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب آقا نے جب اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے یہ فرمایا نا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کسی اجر کا خواہاں نہیں، میں تم سے 63 سالہ تبلیغ رسالت پر کسی صلہ کو نہیں چاہتا، کسی اجر کو نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرتے رہنا۔ جب آقا نے یہ اعلان کیا تو آپ سب بھی اندازہ کر سکتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ قریب کون تھا؟ قرابت داروں میں سیدنا صدیق اکبر کی قرابت تو قیامت تک مشہور ہے، رہے گی کہ سب سے زیادہ قریب ہر وقت وہ رہتے تھے۔ عمر فاروق بھی کم نہ تھے، عثمان غنی بھی کم نہ تھے، زوجہ سے بڑھ کے کسی کی قربت نہیں ہوتی۔ قرابت داروں میں کون کون نہیں آ سکتا تھا؟ آقا نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر اپنا بھلا میری امت چاہتی ہے تو قیامت تک میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرتی رہے۔ آقا کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ نبیوں کے تاجدار نے اعلان کیا، فرمایا میرے قرابت دار 4 ہیں۔ واہ واہ، کتنے؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، مجھے تھکا ہوا مجمع نہیں چاہیے، ہوش والا، جوش والا۔ جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے، زیادہ باتیں تو آج کرنی نہیں، ایک ہی بات کرنی ہے کہ ان کی فضیلت جب ہم بیان کرتے ہیں تو انہیں ہم نے اونچا نہیں کیا، انہیں سب سے اونچا اس خالق نے کیا ہے، اور جس نے انہیں اونچا کیا ہے قیامت تک جو ان کا ذکر کرتا رہے گا رب اسے بھی اونچا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قرابت دار کتنے؟ فرمایا 4۔ نام جب نبیوں کے تاجدار نے لے لیے تو تفسیر سامنے آ گئی قرآن کی۔ شارع علیہ السلام جب خود فرما دیں کہ میرے قرابت دار 4 ہیں تو سمجھ آ گئی
پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 قرابت دار کون کون ہیں؟ فرمایا پہلا علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا میرا حسین ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ 4۔ اب ان چاروں کی اہمیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو فرما دیا مومن چاہے سنی کہلاتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے، اہل حدیث کہلاتا ہے، دیوبندی کہلاتا ہے، تبلیغی کہلاتا ہے، جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حضور کی آل پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بے شک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی مودت کا معنی تھا۔ محبت میں جدائی گوارا ہے، محبت میں جدائی گوارا ہے، لیکن مودت میں جدائی نہیں ہوتی۔ محبت کائنات میں سب کو ہے، سب سے ہے۔ مودت سمجھنی ہے تو مچھلی سے سمجھ، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں جہاں محبت والوں کی انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے مودت والے کی نالین کی ابتدا ہوتی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب۔ اب سمجھ وہ جو کوٹ مٹھن والے نے کہا تھا نا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر ایہو راز مشکل ڈسا کوئی نہیں سکدا۔ محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا۔ اساں در محمد تے سجدے کرے سوں جو ہی در تو سر ساڈا جا کوئی نہیں سکتا۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ شریعت طریقت حقیقت دے کسے بنا معرفت دے ڈسا کوئی نہیں سکتا۔ اسانت محمد دیا ناتاں پڑھے سوں اساں وانگ ناتاں بنا کوئی نہیں سکتا۔ واہ 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 بہت خوب۔ اب اس مقام پہ میں آپ کو لے گیا تو آؤ سمجھو، ہر ایک نے سمجھنے کے لیے مثال دی، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، محبت نہیں۔ کیوں کہ جو ہی آپ اسے پانی سے جدا کرتے ہیں یہ مرنا تو گوارا کرتی ہے، زندہ رہنا گوارا نہیں کرتی۔ اب سمجھ آ گئی پانچوں کے نام پہ محفل کرنے والوں، ماں کے بغیر گزارا ہے، باپ کے بغیر گزارا ہے، بھائی کے بغیر گزارا ہے، بہن کے بغیر گزارا ہے، بیٹی کے بغیر گزارا ہے، بیٹے کے بغیر گزارا ہے، تیرے سگے رشتہ داروں کے بغیر گزارا ہے، دوست احباب کے بغیر گزارا ہے، رشتہ داروں کے بغیر گزارا ہے، سمجھ تیرے استاد ہوں ان کے بغیر بھی گزارا ہے، تیرا پیر و مرشد ہو اس کے بغیر بھی گزارا ہے۔ رب چاہتا کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، باقی کائنات اور ہے، پنجتن کا گھرانہ اور ہے، جاؤ باقی سب سے محبت کر، ان سے مودت کر۔ کیوں کہ باقی سب کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، پانچوں کے بغیر زندگی نہیں۔ واہ 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 بے شک بے شک بے شک۔ ان کے بغیر زندگی رب کو پتا تھا نا مولویوں نے آپس میں باتیں کرنی ہیں، ذاکروں نے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، اس نے کہا میں مودت انہیں خود سکھاتا ہوں، پانچوں وقت خدا کو بھی یاد کر، مصطفیٰ کو بھی یاد کر، اس کی آل کو بھی۔ عظمت اگر مجھ سے سننی ہے تو پھر ڈائریکٹ سن، نمازی چاہے سنی کہلاتا ہے، اہل حدیث کہلاتا ہے، دیوبندی کہلاتا ہے، نماز میں درود کون سا پڑھتا ہے؟ مجمع جاگ رہا ہے؟
کون سا درود ہے؟ پڑھ اللہم صلی علی، ڈر کے نہ پڑھ، نسبت بڑی ہو تو مان بھی ہوتا ہے، کسی ایرا غیرہ کا شاگرد نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اللہم صلی علی، اب دیکھ اہل حدیث نماز میں بیٹھا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اونچا بول، آل کی تعریف سننے کے لیے آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شیعہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیوبندی بیٹھا ہے وہ بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل کو کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ڈالا کس نے ہے؟ مولوی سے سنے گا تو کہے گا نماز میں کسی کو سلام جائز نہیں، رب سلام مصطفیٰ کو پہلے کرواتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ آج مولویوں والی محفل ہی نہیں تھی تو مولویوں والا نقطہ کیسے آئے گا؟ سلام کسی کو جائز نہیں، جس مرضی مولوی سے پوچھ لینا۔ میں پوچھوں گا جب تو کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی تو اس کا معنی کیا ہے؟ کموکی والے سو تو نہیں گئے؟ کیا معنی ہے؟ اب شہباز بھائی ہوتے تو کرتے یا نبی سلام علیک، اس کے علاوہ ترجمے میں بھی کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ اب مولوی سے پوچھ لینا تم تو کہتے تھے کسی کو سلام جائز نہیں، چلو مشکل میں نہ پڑو۔ میں بھی اپنے فقیر طاہر سے پوچھ بیٹھا حضور لوگ کہتے ہیں کسی کو سلام جائز نہیں، فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، کسی کو سلام جائز نہیں، مصطفیٰ بھی کوئی کسی ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ مصطفیٰ اور ہے، باقی کائنات اور ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا ساری عبادت تیری خاطر کی، عبادت قبول فرما۔ وہ کہتا ہے عبادت میری ہے مگر سلامی پیش کر مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ، بہت مولا سلام پیش کر لیا، اب قبول فرما۔ اس نے کہا میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا، مصطفیٰ اپنی آل کو نہیں چھوڑتا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اس کی آل پہ بھی درود پڑھ۔ میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں سنی سے پوچھتا ہوں آل کو نکال سکتا ہے؟ نہیں دیوبندی نہیں اہل حدیث نہیں۔ تو تجھے اب بھی خبر نہیں آل اور ہے باقی سب؟ اور ہے۔ اچھا آل کے علاوہ کسی اور کو ذرا شامل تو کر۔ کر سکتا ہے تو کہنا پڑے گا نا مودت اور ہے محبت، مودت اور ہے محبت۔ اور ہے۔ یہ مودت والے ہیں جن کی مودت کا اہتمام خود رب نے کیا ہے۔ اس نے کہا پانچوں وقت میرا بھی نام لو، مصطفیٰ کا بھی نام لو، اس کی آل کا بھی نام لو۔ مولا آل کو کیوں رکھا؟ اس نے کہا میرے مصطفیٰ سے پوچھ، میرے حبیب سے پوچھ۔ میں نے پوچھا، بلکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین 1400 سال پہلے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا سلام کی تو سمجھ آ گئی ہے، اللہ نے آیت بھیجی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آقا یہ تو سمجھ آ گئی کہ سلام کیسے پیش کرنا ہے، آقا درود کیسے پڑھے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ کاموں کی والے سو گئے؟
1400 سال پہلے پوچھ کون رہا ہے؟ اب ایک ایک جملہ میرا دل کی تختی پہ لکھ. پوچھ رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین، پوچھ رہے ہیں تو خود بخود سمجھنا آ گئی. پڑھنے والے اور ہیں جن پر اب ان بھائیوں نے خطاب بھی 11:30 بجے شروع کیا ہے، تو 11:30 بجے تو پھر ظاہر ہے 12 جلدی بج جاتے ہیں نا. پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ. محمد حنیف صاحب بسم اللہ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بسم اللہ. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. یا غوث حق جاری. لے جی. اب چونکہ آپ اٹھ نہیں رہے تھے، آپ جاگ نہیں رہے تھے، اب میں نے آپ کو جگانا نہیں، ڈائریکٹ اپنی منزل تک لے کے جانا ہے جہاں آپ کو پہنچانا تھا. یہ ہے آیہ درود. یہ ہے آیہ درود. صحابہ نے پوچھا آقا سلام کی سمجھ آتی ہے، درود کیسے پڑھے؟ کملی والے نے الفاظ استعمال کیے، فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. چلو یہاں تک آ گئے. آقا نے آل کو شامل کیا، آل کو شامل کیا. اب میری نظر گئی اس آیت میں موجود لفظ نبی پر. اب آصف بھائی نبی کا لفظ ہے یصلون علی النبی. میں نے اپنے نبی سے پوچھا آپ نبی کب تھے؟ آقا آپ نبی کب تھے؟ تاکہ سمجھ آ جائے درود کب سے ہے. آپ کے اوپر سے گزر گئی. آقا آپ نبی کب تھے؟ فرمایا کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی گوندا جا رہا تھا، جب آدم علیہ السلام کی مٹی تیار ہو رہی تھی، جب آدم علیہ السلام کا جسم اور روح کا ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا. کنتو نبیہ، حدیث میں نبی کا لفظ، قرآن میں نبی کا لفظ. اب تو سنی ہے شیعہ ہے مجھے نہیں پتا، مگر دونوں کو سمجھ کے بتا. جب خمیر آدم گوندا جا رہا تھا رب نبی پہ درود اب آصف بھائی ہیں، شہباز بھائی ہیں. میں نے نبیوں کے تاجدار کی حدیث سنائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو سمجھ آ گئی تو ہے آدم کی نسل، تو ہے آدم سے، تو بنا آدم کے بعد. تیرا میرا بابا آدم ابھی خمیر میں تھا، رب درود پڑھا تھا. اب میں نہیں کہتا، عاشقوں سے پوچھ درود صرف محمد پہ نہیں. واہ 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 واہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. درود صرف، کیونکہ سنیوں نے صرف آدم سے پہلے محمد کے ذکر کو سنا. جی ایوب بھائی آج شان بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اکیلا نور محمد نہیں تھا، پہلے بھی تھے تو 5 تھے. ہائے ہائے واہ 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 واہ. یہی راز کھولنا تھا، میری منزل آ گئی. واہ واہ. خمیر آدم گوندا جا رہا تھا. ان اللہ و ملائکتہ، تو ابھی تھا نہیں. اس نے کہا میں اور میرے سارے فرشتے. کب پڑھتے ہیں؟
وقت تو اس نے بھی نہیں بتایا، وقت بھی نہ تھا جب وہ درود پڑھ رہا تھا۔ اب خمیر آدم گوندا جا رہا ہے، رب درود پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے خمیر میں رب نے محمد و آل محمد کی مودت رکھی ہے، بے شک تو اسی آدم کی نسل سے ہے۔ تیرے خمیر میں جب رب نے فرشتوں کے ہمراہ درودوں کی لوریاں پڑھی تھیں تو کیا اکیلے مصطفیٰ پہ پڑھی تھی؟ جب اس نے درود بھیجا تھا تو کیا اکیلے اس اپنے محبوب پہ پڑھا تھا؟ نہیں اعتبار تو آ صبح اپنے علماء سے پوچھ، چاہے غلہ منڈی میں رہتے ہیں، چاہے کاموں کی منڈی میں رہتے ہیں، ان سے کہنا وہ کتاب کیوں چھپا کے رکھی تھی؟ میرا پیک آ گیا، یہی تو نقطہ میں نے بیان کرنا تھا۔ جب حضور فرمائے کہ میں آدم سے بھی پہلے نبی بن چکا تھا، اب حضور فرمائے کہ میں آدم سے بھی پہلے تھا، تو جب حضور تھے تو رب بھی درود پڑھتا تھا۔ حضور تھے تو رب بھی درود پڑھتا تھا۔ آج سن، خبیر آدم گوندا گیا، بھول نہ جاؤں کہیں، مہر منیر سادہ سی کتاب ہے، یہ گولڑے والے جانتے ہیں، سارا حال احوال تو گولڑے والے کا ہے۔ میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، داستان حیات ہے، اس میں ایک باب ہے فضائل اہل بیت کا، اس میں یہ حدیث درج ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، حدیث بیان کس نے کی ہے؟ اسے بھی پیران پیر غوث العظم دستگیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیان کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اب دیکھ پہلا منظر ہے، اس منظر کو بیان کرنے میں مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اب 2 منٹ میں تیرے سامنے کیا بیان کروں؟ ادھر خمیر گوندا گیا ہے، آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی ہے، اب حدیث کا منظر دیکھ، آدم میں جو ہی روح رب کائنات نے پھونکی نا، آدم علیہ السلام نے یوں آنکھ کھولی، رب کے دائیں جانب آسمانوں پہ دیکھا تو 5 نور چمک رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے؟ 5۔ اب حدیث پڑھ لینا جا کے، میں تو بیان کرنے آیا ہوں۔ آدم علیہ السلام میں ابھی روح پھونکی گئی ہے، آنکھ ابھی کھلی ہے، رب کے دائیں جانب کہاں دیکھا؟ اوپر آسمانوں پہ کتنے نور؟ 5۔ اب آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ جو چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ رب نے پہلا جواب دیا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بناتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جواب سن کے محفل والوں کو تسلی ہو گئی، اب عاشقوں کو تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ آدم نے کچھ اسماء بتانے تھے۔ کہاں علماء کی باتیں، کہاں ہمارے جیسے ملنگوں کی باتیں۔ آدم علیہ السلام کا پہلا مکالمہ ہے رب سے، مولا یہ جو 5 چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ پہلا جواب سنا ہے، اگر یہ 5 نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اشتیاق بڑا نا اندر، تو پوچھا مولا پھر بتا تو صحیح ان کے اسماء کیا ہیں؟ ان کے اسم کی جمع اسماء ہی ہے نا۔ پہلا سبق جڑا استاد پڑھائے وہ یاد رکھی دے، اوہی پھر دسی دے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ کیڑے سن اپنے مولویوں کو پوچھ لیں۔ پہلی بار رب سے پوچھا ہے، مولا بتا تو صحیح ان کے اسماء کیا ہیں؟ خالق اکبر نے اپنی زبان اتھر سے فرمایا، پہلا محمد، دوسرا علی، تیسرا نور فاطمہ، چوتھا حسن کا اور 5واں میرے حسین کا۔ واہ واہ، بہت خوب۔
کیا بات. اب مجھے بتا کاموں کی میں بیٹھ کر تجھے جب یہ شان بیان کی جائے تو بتانا پڑے گا نا الف سے یہ تک حروف تہجی بنائے تو نسل آدم نے تھے. حروف تہجی ابھی بنے نہ تھے، یہ 5 تھے. حروف تہجی نہ تھے. واہ 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 واہ. ابھی آدم بنے نہ تھے، یہ 5 تھے. اب اپنی شان سن لے اور ان کی شان سن لے. ویڈیو بن رہی ہے کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دنیا کو بتا. طاہر کا ملنگ آج تجھے ان کی شان بتانے آیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، تو بنا ہے نطفے سے، یہ بنا ہے نطفے سے، وہ بنا ہے نطفے سے، یہ بنے نطفے سے. آدم سے قیامت تک سب بنے نطفے سے، اور یہ 5 بنے ارادے سے. واہ 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 واہ. ارادے سے. واہ 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 واہ. یہ 5 بنے کس سے؟ اب اگلا جمعہ کسی عاشق سے کہہ دینا پڑھا دے انما ولی آیت کیا ہے. اگلا جمعہ کسی سے کہہ دینا پڑھا دے یرید اللہ کا معنی کیا ہے. کہہ دینا اپنے مولوی صاحب سے ذرا بتائیں تو صحیح اس نے کب ارادہ کیا تھا. جہاں محمد و آل محمد ہیں کائنات میں، آدم سے عیسیٰ تک سب نسل آدم ہے، تو جو آدم سے بھی پہلے ہو. 5 ہے. واہ 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 واہ. لوگ اپنا معنی لے لیتے ہیں، اپنا مفہوم لے لیتے ہیں. سمجھنا نبیوں کے ساتھ سنیوں نے خاص کیا علیہ السلام. آخری نقطہ، کبھی کبھی جھگڑا کر دیتے ہیں ان 5 کے ساتھ علیہ السلام کیوں. جہاں سارے ایک جیسے آ جائیں نا ہمارے جیسے نکمے، تو ہم کہتے ہیں جو ہم میں بہتر ہے بھائی شہباز صاحب کو مصلی پہ کھڑا کریں. جہاں ان جیسے سارے آ جائیں وہ کہیں گے کہ بھائی ان کے پیر و مرشد کو کھڑا کریں. جہاں ان کے پیر و مرشد جیسے آ جائیں، ولی غوث کتب ابدال کلندر سب جمع ہو جائیں، تو ہم کہیں گے غوث الاعظم آگے ہو. جب ان سے اوپر صحابہ رضوان اللہ اجمعین آ جائیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھو کون آگے آئے گا، کون آگے آئے گا، کون آگے آئے گا. اللہ کہے گا خبردار، میرے محمد جیسا کائنات میں کوئی نہیں. اب تو اپنے علیہ السلام کی طرف دیکھنا اور طاہر کے ملنگ کو کبھی غور سے سوچنا. شب معراج جب سارے جمع تھے، شب معراج آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. اب محمد بھی ان جیسے ہوتے، تیرے اوپر سے گزر گیا میرا جملہ، کہنا پڑے گا علیہ السلام اور ہیں، اللہم صلی علی والا اور ہے. علیہ السلام اور ہیں، اللہم صلی علی والا اور ہے. کیوں کہ علیہ السلام پیچھے، صلی علی والا آگے. اب سمجھ، یہاں یا محمد کھڑے ہوں گے یا ان کی آل کھڑی ہوگی. اس مقام پہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا جہاں محمد و آل محمد ہو. نہیں اعتبار تو جا کسی عالم سے پوچھ، کسی مولوی سے پوچھ، کسی ذاکر سے پوچھ.
اعتبار ملنگ کا کرنا پڑے گا کہ قیامت کے قرب میں عیسیٰ بھی آئیں گے، مہدی بھی آئیں گے، مسلح کس کے پاس ہو؟ کون کھڑا ہوگا مسلح پہ؟ سنی ہوتے ہی سن ہونے کے لیے، یہ سن نہ ہوتے تو نظام مصطفیٰ آ جاتا۔ سنیوں، عیسیٰ علیہ السلام جن کی نبوت میں شک نہیں، امام مہدی علیہ السلام خود فرمائیں گے، آپ آگے کھڑے ہوں، عیسیٰ کیا کہیں گے؟ تیرے اوپر سے باتیں گزر گئیں کیونکہ ہو سکتا ہے تو نے پہلے نہ سنی ہو، مگر سمجھ یہ ہے محمد و آل محمد۔ جہاں یہ آ جائیں پھر غوث کتب سب ارے ارے۔ نہیں اعتبار تو بشر ہے، آ معذرت سے، چونکہ میں کسی کنارے بات لگانا چاہ رہا ہوں، حنیف صاحب کی مجھے پشت پناہی حاصل ہے۔ ایک جملہ اور سن لے، جہاں یہ آ جائیں وہاں پھر کوئی اور نہیں آتا، اس لیے کہ جب ہم ان کی بارگاہ کی طرف تکتے ہیں تو زیادہ دور نہیں لے جاتا۔ پچھلی صدی کے مجدد نے عقیدہ دیا، بے اجازت ان کے گھر میں یہ بھی بھول گئے، یہ ایام بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہیں، ان کا عرس بھی آنے والا ہے۔ پچھلی صدی کے مجدد نے کیا کہا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں کون؟ تو بشر ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور قدر والے کون ہوتے ہیں؟ جو لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں۔ یہ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کہتا تھا نا، نوکر آیا ہے، نوکر 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 نوکر، دست بستہ ہیں جہاں سارے زمانے والے، ارے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ۔ یہ جو اذانیں ہیں اسی گھرانے کا صدقہ ہے، یہ جو نمازیں ہیں اسی گھرانے کا صدقہ ہے۔ آؤ اس گھرانے سے لو لگاؤ، کیسے؟ آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو، آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو۔ جب ہر وقت با وضو رہو گے تو ہتھ کار ولتے دل، یار کون ہے؟ وہی محمد و آل محمد ہے۔ پھر زبان سے درود بھی جاری رہے گا، پھر گوشہ درود بھی سمجھ آئے گا، حلقہ درود بھی سمجھ آئے گا، پھر طاہر بھی سمجھ آئے گا، پھر مصطفی انقلاب بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی محبت اور شوق کے ساتھ حنیف صاحب چونکہ تشریف لے آئے ہیں، آپ نے انہیں سننا ہے۔ میری مجبوری تھی، 9 بجے 9:15 بجے میرا خطاب تھا، لیکن آپ کی حکم کی وجہ سے آپ کی اجازت نہ ہو سکی مجھے جانے کی، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ آپ بھی تشریف رکھے، ان کا پورے کا پورا جیسے مجمع ہے۔ دیکھیں محبت میں نے پہلے کیا کہا تھا، یہ گھڑیاں بار بار نصیب نہیں ہوتی، ہماری تو چلو مجبوری ہے،
جانا ہے. بہرحال آپ سب تشریف رکھیں. بسم اللہ.